سورۃ النمل رکوع نمبر 3 آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں۔ تو اس پر سب سے پہلے تو وہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو آپ کی بات ماننے والے تھے، ایک وہ جو آپ کی بات کا انکار کرنے والے تھے، اور پھر یہ جھگڑا بڑھتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان لوگوں نے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں نہیں مانتے تھے، آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، یہ کہنے لگے اے صالح، جب سے تو نے یہ نئی بات نکالی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں، تو نے ہمارے گھروں کے اندر تفریق ڈال دی ہے، جھگڑا پیدا کر دیا ہے، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے اگر 2 بھائی ہیں، مثال کے طور پر ایک بھائی مسلمان ہو گیا، ایک کافر تھا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جھگڑا تو ہونا تھا۔ میاں بیوی میں سے اگر بیوی مسلمان ہو گئی اور میاں نہیں ہوا، یا میاں ہو گیا بیوی نہیں ہوئی، جھگڑا تو ہونا تھا۔ تو یہ کہنے لگے اے صالح، یہ جب سے تو آیا تب سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ ساری کے ساری تیری نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یعنی اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نحوست کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر یہ تفرقہ بازی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم شگون لے رہے ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی کارستانی ہے، تمہارے اپنے برے کرتوت ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا فرما دی۔ اب ان لوگوں نے اس شہر کے اندر 9 خطرناک قسم کے شیطان صفت لوگ رہتے تھے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیں گے، اور کہنے لگے کہ پھر جو بندہ بھی ان کا ولی وارث بننے کی کوشش کرے گا کہ بھی کس نے ان کو قتل کر دیا، تو ہم صاف صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم کس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اور ہم اپنا منصوبہ بنا رہے تھے، اور ہمیشہ اللہ کا منصوبہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنا دیا اور بس پکے ہو گئے کہ اب ہم نے رات کی تاریکی میں یہ کام کر دینا ہے، صبح نہ صالح ہوگا نہ اس کے گھر والے ہوں گے، نہ صالح کسی کو ورغلائے گا نہ یہ تبلیغ کرے گا، بس اسے جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام فرما دیا، اور کیا کیا؟ جب یہ رات کے وقت نکلے تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسی اور یہ 9 کے 9 ختم ہو گئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو ان کا منصوبہ ناکام ہوا اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے ہمارے نبی کی بات کو جھٹلایا، پھر ان سب کا انجام کیا ہوا، یعنی ان 9 پر الگ عذاب آیا تھا، اور جو باقی قوم تھی نافرمان ان پر الگ عذاب آیا تھا، ان پر خصوصی عذاب تھا، اس لیے کہ یہ عذاب میں جلدی کرتے تھے۔ اے صالح، تو جو کہتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کب آئے گا؟ لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کا رحم مانگو، کرم مانگو، اس کا عذاب نہ مانگو، لیکن ان کو جلدی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم صالح ان تمام کو الگ عذاب دیا، اور جنہیں جلدی تھی ان کو ان سے پہلے دے دیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اور یہ حکم دیا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقان، پس وہ تو ہو گئے اس وقت 2 فریق، یختصمون، آپس میں جھگڑتے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا اے میرے قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے ساتھ، قبل الحسنہ، نیکی سے، اچھائی سے قبل، تم عذاب کیوں مانگتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، یعنی کہ مغفرت طلب کرتے، معافی مانگتے، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالو، یہ کہنے لگے کہ یہ ساری کے ساری تیری نحوست ہے، وبمن معک، اور ان کی بھی نحوست ہے جو تیرے ساتھ ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا طائرکم عند اللہ، یہ تم نے جو نحوست کی بات کی ہے، تم نے ایک شگون لی ہے، بس شگونی لی ہے، فرمایا کہ یہ شگون اللہ کے پاس محفوظ ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے کے اندر مبتلا کیے جاتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَہط، اور اس شہر کے اندر 9 بندے رہتے تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی خیر کی بات تو ان کی فطرت میں ہی داخل نہیں تھی، صرف شر ہی شر تھا۔ قالو، یہ کہنے لگے تقاسموا باللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، بس پکا عزم کرو، ایک منصوبہ بناتے ہیں، اور وہ یہ ہے لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ پھر ہم رات کی تاریکی میں
صالح اور اس کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر البتہ ضرور ہم کہیں گے اس کے ولی کو، یعنی جو ولی وارث ہوگا، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو نہیں حاضر تھے ان کے گھر والوں کے ہلاکت کی جگہ پر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے تدبیر کی ایک خفیہ تدبیر، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی خفیہ تدبیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ایسی تدبیر تھی جس کا وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسے انجام ہوا ان کی خفیہ تدبیر کا، انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم اجمعین، اور ان کی تمام قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ فتلک بیوتہم، بس یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، جو گرے پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس واقعے کے اندر البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ علم رکھتے ہوں۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ جو متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ قوم ثمود یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ان کے پاس باغات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی خوب کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے کاریگر انجینئر بھی تھے۔ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ایک دروازے کی جگہ پر پہلے اس کو تراشتے تھے، اس کے بعد پھر اندر سے اتنے کمرے، کمروں کے اندر پھر کمرے، دروازے کے اوپر نقش و نگار، جیسے انسان کپڑے کے اوپر جیسے کڑھائی کرتا ہے، یہ اتنے ذہین لوگ تھے، ایسے انجینئر تھے کہ یہ اسی طریقے سے خوبصورت قسم کے پھول بوٹے بناتے تھے، اور وہ بھی پتھروں کے اوپر۔ پھر شیطان نے ان کو ورغلایا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھر تو پہاڑ ہیں، پتھر ہے، اس سے زیادہ مضبوط گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اب ان لوگوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ یہ ہمارے گھر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں توڑ سکتا، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ کمزور ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی مضبوط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ حرکتیں کی، ایسی باتیں کی، اور صالح علیہ السلام سے معجزات بھی مانگے اور دیکھے بھی، پھر جھٹلایا، تو بالآخر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور عذاب ان کے اوپر دو قسم کا آیا تھا، ایک تو فرشتے نے چیخ ماری، دوسرا زلزلہ۔ جب زلزلہ آتا ہے نا تو انسان اپنے گھر سے باہر بھاگتا ہے نا، کھلے میدان کے اندر، کہ اگر ہماری یہ بلڈنگ گر بھی جائے تو میں ملبے کے اندر دب نہ جاؤں۔ تو سب سے پہلے زلزلہ آیا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے جن کو بڑا مضبوط سمجھ رہے تھے وہاں سے خود ہی باہر بھاگے۔ جب باہر نکلے تو اس کے بعد ایک فرشتے کی چیخ آئی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور جہاں پر زلزلہ آتا ہے سب سے زیادہ اس علاقے میں نقصان ہوتا ہے جو پہاڑی علاقہ ہو۔ اکثر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں جب وہاں پر زلزلہ آتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، جیسے ریت کا علاقہ ہے وہاں پر اللہ نہ کرے آ بھی جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جن کے گھر ہوتے ہیں، اب جب وہ پہاڑ حرکت کرے گا، ہلے گا تو وہاں سے نیچے گریں گے، کون بچے گا؟ اور پھر جو نیچے آبادی ہے اوپر اور نیچے والوں کے اوپر گریں گے، اس طریقے سے بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دو قسم کے عذاب آئے مجموعی طور پر اس قوم کے اوپر، اور اس عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پیغام ان کو پہنچا دیا گیا تھا کہ 3 دن تمہارے لیے مہلت ہے، تم نفع اٹھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور 3 دن کے بعد ہی عذاب آیا تھا۔ اس عذاب سے قبل اس قوم کے جو 9 غنڈے تھے، خطرناک قسم کے شیطان صفت لوگ تھے،
ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت صالح کو قتل کر دیں، ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں، یعنی اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا ان کے لیے اتنا آسان تھا۔ ان لوگوں نے تو منصوبہ بنایا، وہ تو اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ لوگ ناکام ہوئے، اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے منصوبہ تو بنایا، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا؟ زمین میں دھنسایا یا پتھروں کی بارش برسائی، لیکن یہ 9 کے 9 موقع پر مر گئے۔ اس قوم کے اندر جہاں اور زیادہ خرابیاں تھیں، ایک خرابی یہ بھی تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی پر، حضرت صالح پر یہ بہتان باندھ دیا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ تیری اور تیرے اوپر ایمان لانے والے کو نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ طیر اسی سے ہے، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فال نکالتے تھے، اور فال کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے کوئی بھی کام کرنا ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اب وہ یہ کرتا تھا کہ پرندے کو چھوڑتا تھا، اگر وہ دائیں طرف کو اڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ کام ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جو فال ہے نا یہ ٹھیک نکلی ہے، بس یہ کام میں نے کرنا ہے۔ پرندہ اگر بائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تھا، اس میں نحوست ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اب اس چیز کو وہ حجت مانتے تھے، یعنی کہ ایک پرندہ ہے، پرندے میں عقل شعور ہے، اب پرندے کو جو چھوڑا جا رہا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ مجھے کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں ادھر اگر جاؤں گا تو یہ کام کریں گے اور ادھر جاؤں گا تو نہیں کریں گے، وہ اتنا پرندہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سیدھے اڑ جاتا، نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا، بہت دور جا کے جہاں پر کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا پھر اپنی مرضی سے وہ کہیں بھی چلا جاتا۔ اب بیچارے پرندے کو کیا خبر؟ لیکن یہ انسان ہو کے، سمجھدار ہو کے، اشرف المخلوق ہونے کا دعویٰ اور حرکتیں دیکھو کہ ایک پرندے کی بات پر اپنے فیصلے کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس کو رد کی ہے۔ یہ جو فال ہے شریعت اس کو نہیں مانتی، اور یہ جو نجومی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فال تو نکالتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اس فال پر یقین کرے گا اس نے اس چیز کا انکار کیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ اس نے دین کا انکار کر دیا۔ آج کل کچھ لوگ وہ اپنی مرضی کا استخارہ کرتے ہیں، یعنی استخارہ جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام جائز کام کرنا ہے، یعنی کہ ہم کوئی کاروبار جائز کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ کہیں پر ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے استخارہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کر رہا ہے وہ، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب اس نے سونا ہو، سونے سے پہلے وہ وضو کرے گا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھے گا یا صلاۃ الحاجت کی پڑھے گا، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ عربی زبان کے اندر دعا ہے لیکن وہ فرض واجب نہیں ہے کہ وہی دعا ہی پڑھنی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی زبان کے اندر اسی دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ جو اس کا مفہوم ہے وہ ادا کر سکتا ہے، یعنی وہ یوں دعا کرے کہ یا اللہ میں اس سلسلے کے اندر پریشان ہوں، میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میرے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اگر میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرا مقدر کر دو اور مجھے دکھا دو، اگر یہ میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے دور کر دو، اس کو مجھ سے دور کر دو، مجھے اس سے بچا لو اور مجھے دکھا دو۔ بس یہ سب کچھ دعا کر کے اس کے بعد پھر کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، یعنی کہ یکسوئی رہے، دماغ اس کا ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے ذکر کرتے کرتے وہ سو جائے تو اللہ تعالیٰ خواب کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے۔ پہلی رات بھی ہو سکتا ہے اور تیسری رات بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے بعد ہو، یعنی 1 ہفتہ کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو یہ استخارہ ہے سنت۔ اب کچھ لوگ وہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا نا کہ پرندے کو اڑایا، اگر اس طرف چلا گیا تو ٹھیک ہے، اس طرف چلا گیا بائیں طرف تو یہ غلط ہے، کچھ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں جی تسبیح ادھر حرکت کرتی ہے، ہاں بھی کرنا ہے، تسبیح اس طرف حرکت کرتی ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب بتائیے کہ وہ پرندے والی بات میں تسبیح میں کوئی فرق رہا؟ اب وہ جو پرندہ تھا وہ تو اڑ کے جا رہا تھا اپنی مرضی کے ساتھ،
اب جو تسبیح کے چکر ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اب ہاتھ کے اندر ظاہر سی بات ہے تو جب وہ ادھر یہ ادھر کہیں نہ کہ تو حرکت کرے گی، بس جہاں کرے گی تو ہم پکے ہو گئے، لکیر کے فقیر بنے ہو. تو یہ کوئی استخارہ نہیں ہے. اچھا کچھ ایسے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہاں جی میں آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہوں. آج کل تو آن لائن استخارے بھی چل رہا ہے نا، چل رہے ہیں نا استخارے ٹی وی پر. ہاں جی بتائیں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کہاں سے بول رہے ہیں، فلاں جگہ سے بول رہا ہوں جی یہ مسئلہ ہے. بس وہ فوراً بندہ بیٹھے آن لائن کر دیں جی آپ کے لیے ٹھیک ہے بہتر ہے، نہیں جی آپ نے نہیں کرنا آپ کے لیے نقصان دہ. ان کی مرضی ہے، جس کو کہہ دیں ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، جس کو کہہ دیں بھائی نہیں ٹھیک تو وہ نہیں ٹھیک. اب یہ کون سا استخارہ ہے؟ یہ وہی فعال ہی ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. استخارے کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ. استخارہ وہی سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دی ہے، یہ کوئی استخارے نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہی فعال قسم کے نکالتے ہیں، ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. پھر وہ کون سا ذمہ دار ہیں؟ کوئی غلط کو اگر وہ کر دیا اس کا ٹھیک ہو جائے، جس کو وہ ٹھیک بتا رہے ہیں وہ کرے اس کا نقصان ہو جائے، وہ کوئی پابند ہے، وہ کوئی ذمہ دار ہیں؟ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی آپ ایسا کریں میرے لیے استخارہ کر لیں. یہ چونکہ عام بات ہے اس پر اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کام کسی کا آپ میرے لیے استخارہ کر لیں. یہ بتائیں کہ جب اگر میرے سر میں درد ہے آپ گولی کھاؤ گے؟ آپ کے سر میں درد ہے میں گولی کھاؤں گا؟ جس کے سر میں درد ہے وہی گولی کھائے گا. اب ظاہر جس کو ضرورت ہے وہ استخارہ کرے گا، وہ خود نہیں کرتا. اچھا جی آپ کر دیں، کرنے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کر دیں گے ٹینشن نہ لیں. وہ کیوں کریں گے؟ وہ کو فارغ پھر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کر دو. جیسے آن لائن استخارہ نا وہ بھی ایسی چکر بازی کر دیتے ہیں. اس لیے کسی پہ نہ اعتماد کرنا چاہیے، نہ کسی کو تکلیف دینی چاہیے. جس کے سر میں درد ہے اس کو خود گولی کھانی چاہیے. جس کا مسئلہ ہے جتنا وہ یکسوئی کے ساتھ، جتنا توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور روئے گا، گڑ گڑائے گا، اس کی جگہ پہ اور کون ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دکھا دے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ اس نے 3 رات عمل کیا یا 5 کیا یا 7 کیا، اسے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کا دھیان ایک طرف پکا ہو گیا کہ ہاں بس یہ کرنا چاہیے. تو یہ جو دھیان پکا ہوا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. یہ اس کا دل اچاٹ ہو گیا نہیں بس یہاں نہیں کرنا، میرا دل نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ جو اس کا ذہن بنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. یہ استخارے کا رزلٹ آ گیا ہے، ضروری نہیں کہ مجھے نظر آئے تو پھر. تو اب یہ فعال پہ بات چل رہی تھی. آج کل تو یہ بات عام ہو گئی. آج کل تو نجوم ہی بتاتے ہیں حکومت کس کی بنے گی. آج کل تو یہ اتنے ماہر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنے فعال کے زور پر اتنی باتیں بتا دیتے ہیں کہ بھی حکومت کس کی بنے گی اور کتنے مہینے چلے گی. یہ بھی ان کو سارا پتہ ہے. نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ کل اس کو کس نے آگے تھپڑ مارنا ہے، یہ نہیں پتہ بیچاروں کو. اپنا نہیں پتہ ہوتا اور دوسروں کی حکومتیں بنا رہے ہیں، گرا رہے ہیں. وہ جی ستارہ آ چکا ہے، ستارہ گردش میں آ چکا ہے، اور ستارہ یوں غروب ہو چکا ہے، اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آج کل ہر بندہ سمجھدار ہے، میڈیا سوشل میڈیا کے دور ہے. جو بندہ بھی خبروں کے ساتھ تھوڑا سا منسلک ہے تو وہ ہفتہ 10 دن کے بعد خود ہی رزلٹ نکال کے بیٹھا ہوتا ہے. ہر بندہ نجومی بنا ہوا ہے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسا رزلٹ آ رہا ہے، جیسی حکومت بن رہی ہے، ایسی حکومت 6 مہینے چلتی ہے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. اچھا پھر 4-5 ہوتے ہیں نا، ایک کہتے ہیں 6 مہینے چلے گی، دوسرا کہتے ہیں 5 سال. اگر 6 مہینے چلی تو یہ سچا ہو گیا. پھر ٹی وی والے اس کو اٹھا لیتے ہیں، میڈیا والے، ہاں جی اس کی بات سچی نکلی ہے. اگر اس نے 5 سال پورے کر لیے تو پھر دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں جی اس کی بات سچی نکلی ہے. ایک تو سچا بنے گا نا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. شریعت نے ان باتوں سے منع کیا ہے، ان باتوں میں نہ پڑھو. اچھا اب یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو، آپ کی نحوست ہے نعوذ باللہ، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان کی نحوست ہے. ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گیا، ہمارے گھر میں تو سب خیر تھی. یعنی اپنی جو بدعمالیاں تھی وہ نہیں ماننی، نحوست اپنے کردار کی تھی وہ نہیں ماننی، اللہ کے نبی کے اوپر تھوپ دیا. جس طریقے سے آج کل ہم جیسے وہ جاہل لوگ تھے، آج کل ہمارے ہاں بھی اس قسم کے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں. صبح صبح جو فلانا بندہ میرے متھے لگا، سارا دن بس مصیبتوں کے اندر پڑا. اب بتائیے کہ اس جاہل میں اس جاہل میں کون سا فرق ہے؟ صرف یہی فرق ہے کہ وہ اس دور کا جاہل تھا اور یہ جدید دور کا جاہل ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے.
صبح صبح جی بندے نے آگے جس نے ادھار مانگا سارا دن ادھار والے سر کھاتے رہے. صبح صبح کو بندہ اگر آج ادھار مانگنے یا اللہ خیر پتہ نہیں اب کیا بنے گا. یعنی اللہ پر تو بھروسہ ہے ہی نہیں. کوئی بندہ گھر سے نکلا ہے اور کوے نے اگر گھر کے اندر وہ کوا اگر بول رہا ہے مہمان آ جائیں گے، یعنی کہ ایک کوا تو نہ ہوا، اس کا مطلب کہ وہ ٹیلی فون کال تھی، وہ بتا کے گیا ابھی 3-4 مہمان آ رہے ہیں. عجیب بات ہے. یعنی مہمان فون کر دیں تو یقین نہیں آئے گا، کوے کی بات میں یقین آ گیا جی کوا بول رہا تھا مجھے پہلے پتا تھا. اچھا ہے ہی نہیں کوے. لو جی نئی خبر، نظام صاحب بتا رہے ہیں کینیڈا میں کوا ہی نہیں ہے. وہ کوے سارے پاکستان میں تو نہیں آ گئے، یہاں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے مہمان بتانے کا. اچھا اور بلی والی بات تو سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ. کالی بلی، کالی بلی بیچاری جو ہے نا بڑی پریشان ہے پاکستان میں. وہ کہتی ہے کہ میں اب کروں تو کیا کروں، گھر سے باہر نکلوں تو یہ منحوس آج میری اس نے راستہ کاٹا، میری خیر نہیں ہے. اب کالی بلی کو کام نہیں ہوتے، اس کے تو بچے ہوتے ہیں، اس کو بیچاری کو بھوک پیاس لگتی ہے. اب وہ جا رہی ہے بھوک مٹانے کے لیے، وہ جا رہی ہے بچوں کا کام کرنے کے لیے، کالی بلی آئی ہے جی اس نے راستہ کاٹا، بس آج خیر نہیں ہے. اور ابھی الحمدللہ ہم ہیں پکے موحد، یعنی بلی سے بھی ڈر گئے. بلی نہ بھی ہو تو ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں چلتا ہوں نا میرے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے دماغ ہی ایسا ہے، سوچ ہی ایسی ہے. اگر ساتھ کوئی چل رہا ہے تو چلتا رہا، لیکن کوئی نہیں چل رہا ہوتا، ایک وہم ہے، وسوسہ ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، اور اس محسوس کے اوپر ہم اپنے فیصلے چلا رہے ہوتے ہیں. الامان والحفیظ. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے منع کی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، پکا ایمان ہونا چاہیے. یہ بلی، کالی بلی اور کوے اور یہ کتے بلے اور یہ کو باتیں کرنے کی مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بلی گزر جائے تو سارا دن پریشان رہے اور جی میں نے صدقہ تو دے دیا باقی اللہ خیر کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی آفت تو تھی بلی، بیچارے نے ڈر کے صدقہ بھی دے دیا. صدقہ دینا تھا تو ویسے خوشی سے دے دیتے. تو بلی کے ساتھ صدقے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ تو اس لیے یہ جہلیت کی باتیں تھی. الحمدللہ آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد جہلیت کا دور ختم ہوگی. اس کے بعد نور کا دور شروع ہوا ہے، ایمان کا دور شروع ہوا ہے. ایمان تو نور ہے، ہمارے اندر ایمان ہے اور اس کے باوجود پھر ہم جہالت کی تاریکی میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اللہ کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. انسان کے اپنے بدعمالیوں کی نحوست ضرور ہوتی ہے جس کو وہ نہیں مانتا اور وہ دوسروں کے سر لگاتا ہے، جی فلانا متھے لگ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے متھے لگے ہم پریشان ہیں، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا تھا سارا دن. وہ ہمارے بارے کہتا ہوگا کہ صبح فلانا منحوس متھے لگا. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ انسان اپنی وہ جو گناہ ہیں وہ سامنے رکھتا، وہ کہتا ہے جی میں نے جو یہ گناہ کیا تھا نا یہ اس کی نحوست ہے، میں نے جو یہ برا کام کیا اس کی نحوست ہے. اگر انسان اپنے اوپر یہ لگاتا تو پھر اپنے آپ کو وہ کمزور سمجھتا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو اس پر کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.